feedback button. Bar. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا ذنوبنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس مشن بیان کرتے ہوئے
آج کا یہ چھٹا خطبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مختلف مراحل آپ کے سامنے عرض کیے جا رہے ہیں اختصار کے ساتھ۔ اعلان نبوت سے لے کر صلح حدیبیہ تک، بیعت رضوان تک، گزشتہ جمعے آپ کے سامنے گفتگو کر دی گئی ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر، جسے آج کل شمیسیہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ جو کفار کے ساتھ ہوا تھا، بظاہر اس میں طے ہونے والی شرائط مسلمانوں کے بالکل خلاف تھی، اور بظاہر ان شرائط سے یہ تأثر ملتا تھا کہ مسلمان بڑی دب کر صلح کر رہے ہیں، نیچے لگ کے معاہدہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اظہار بھی کیا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور رس نگاہیں جو دیکھ رہی تھیں وہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ جن کے قول و فعل پر خود رب کا پہرا لگا ہوا ہے اور وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ فرماتے ہیں نہ کرتے ہیں، ان کے اس معاہدہ کو بھی تائید ربی حاصل تھی، اس لیے کہ وحی کی اقسام میں ایک وحی حکمی بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنی حیات طیبہ میں کوئی کام کیا اور اللہ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی تو وہ بھی وحی بن گیا، کیونکہ جہاں ضرورت پڑی تو رب العالمین نے چند ایک واقعات ایسے ملتے ہیں جہاں رب العالمین نے نکیر فرمائی ہے۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وغیرہ اس قسم کے واقعات ملتے ہیں چند ایک، لیکن اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو اعمال تھے ان کو اللہ کی قرآنی وحی کے ساتھ تائید ملی یا رب کی خاموش تائید ملی، لیکن بیعت رضوان ان میں سے ہے ان واقعات میں سے ہے کہ جس پر رب العالمین کے دربار میں اللہ کی بارگاہ سے خاموشی اختیار نہیں کی گئی، بلکہ اس صلح کو اور کفار کے ساتھ ہونے والے اس معاہدہ کو جو بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ دب کے ہو رہا ہے، اللہ نے بہت بڑی فتح قرار دی کہ آپ کا معاہدہ جس میں بظاہر شرائط ساری مسلمانوں کے خلاف ہے اور مسلمانوں کے جگر زخمی ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن رب العالمین فرماتے ہیں محبوب آپ نے یہ جو معاہدہ کیا ہے یہ بہت بڑی فتح ہے، اور یاد رکھنا ہماری نظر اور ہمارے خیال میں فتح کسی علاقے کے اوپر قبضہ کر لینے کا، زمین پر قبضہ کر لینے کا نام ہے، یہ بھی فتح ہے، لیکن اللہ کی نظر میں معنوی غلبہ اس سے بڑی فتح ہے۔
اب جب یہ معاہدہ ہوا، اس کے کیا ثمرات ہوئے؟ اللہ نے اس کو فتح مبین کیوں قرار دیا؟ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ تک کتنے صحابہ ہیں؟ صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں 1400 ہیں یا زیادہ سے زیادہ 1500 ہیں۔ کل ملا کے جو معذور تھے اور جو عورتیں تھیں جو اس میں نہیں آ سکے، اگر سب کو ملا بھی لیں تو کتنے ہوں گے؟ زیادہ سے زیادہ 3000 ہیں۔ اور یہ معاہدہ ہونے کے بعد اسلام کو جو ترقی ملی ہے تو فتح مکہ میں یہ 10,000 ہے۔ یہ اللہ کی مدد ہے نا، اسی کو رب نے فتح مبین قرار دیا۔ ہوا کیا ہے کہ جب قریش سے معاہدہ ہو گیا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اقوام کا رخ کیا، خیبر فتح کیا اور مختلف جو ملوک تھے، جو بادشاہ تھے بڑے بڑے کافر، ان کو خطوط لکھے دعوت کے۔ اس سے اس دورانیے میں اسلام بہت پھیلا اور رب العالمین نے اسے نعمت عظمیٰ قرار دیا اور فتح مبین قرار دیا۔ اب جب یہ فتح ہوئی، یہ بیعت ہو گئی نا، تو اللہ نے ایک تو اسے فتح مبین قرار دیا اور بیعت رضوان والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دی، رضا کی سند عطا کر دی، اور ساتھ ہی خیبر اور دیگر اہم ترین علاقوں کی فتوحات کی خوشخبریاں بھی سنائی۔ یہی وہ آیت جو گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں آخر میں نے پڑھی تھی اور اس کے پہلے حصے کی وضاحت کی، جس میں رب العالمین کا فرمان ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یقیناً اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے آپ سے بیعت کی درخت کے نیچے۔ کیا شان ہے حضور اور حضور کے صحابہ کی کہ وہ جس درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی قرآن بن جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، رب العالمین کا یہ رضا کا سرٹیفکیٹ، یہ جنت کی سند یوں نہیں جیسے دنیا والے کسی کا ظاہر دیکھ کر کوئی انعام دے دیتے ہیں اور بعد میں نادم ہو جاتے ہیں کہ ہم نے غلط بندے کو سلیکٹ کر دیا۔ فرمایا یہ یوں نہیں، اس لیے کہ دنیا والے ظاہر کو جانتے ہیں، دل نہیں جانتے۔ جس رب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اپنی رضا کا پروانہ دیا، اس نے یہ بھی اعلان کیا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ہم نے یوں ہی انہیں رضا کی سند نہیں دی بلکہ ان کے دلوں کو دیکھ کر انہیں اپنی رضا کی سند دی ہے۔ اور پھر وہ عمرہ چونکہ نہیں کر سکے اور واپس جانا پڑا تو دل تو زخمی ہے، بہت غمگین، بہت پریشان۔ آئے تھے بیت اللہ کا طواف کرنے اور جا رہے ہیں اس شرط پر کہ اس سال جاؤ اگلے سال آنا۔ 1 سال کی جدائی، آپ دیکھیں نا، کوئی میرے آپ جیسا مسلمان ادنا ایمان والا عمرے کے سفر پہ جا رہا ہو اور ایئرپورٹ سے بلکہ کیا جدہ سے واپسی ہو جائے تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ اور ہمارے آپ کے اور میرے جیسے کروڑوں ایمان والوں کی محبتیں صحابہ کی محبت پر قربان، انہیں بیت اللہ سے کتنا عشق ہوگا، اور جب واپسی ہوئی تو کیسے دل ٹوٹے ہوں گے۔ رب نے پھر مرہم لگایا خود، فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ہم نے اپنی بارگاہ سے ان کے دلوں پر اطمینان اور سکون اتارا۔ وَأَثَابَهُمْ
فتحا قریبا، اور صرف ان کے لیے رضا کا اعلان نہیں کیا، صرف ان کے دلوں پر سکون نہیں اتارا، بلکہ انہیں فتح خیبر کی خوشخبری بھی سنا دی۔ 3 نعمتیں کی ہے ایک ہی آیت میں، رضا کی سند بھی دی، دلوں پر اطمینان بھی اتارا، خیبر کی فتح کی ایڈوانس میں خوشخبری سنائی۔ اور یہ خیبر یہود کا مرکز، میں اگر یوں کہوں نا تو بے جانا ہوگا کہ اس دور کا اسرائیل ہے۔ یہاں جو یہود کے 3 قبیلے تھے نا مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں رہتے تھے، بنو نضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ بنو قریظہ والوں کو تو قتل کر دیا گیا غزوہ احزاب میں غداری کے بعد، اور بنو قینقاع عبداللہ بن ابی منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کے حلیف تھے، تو ان کو اس کے حوالے کیا ہوا تھا۔ اور یہ جو بنو نذیر تھے ان کو جلا وطن کیا گیا تھا، تو یہ خیبر میں آباد تھے، اور خیبر معاشی طور پر بہت مضبوط علاقہ تھا، ان کی معیشت بڑی مضبوط تھی کھیتی باڑی کرنے میں، اور ویسے یہود شروع سے فائنینشلی بہت مضبوط رہے ہیں۔ اب بھی یہ ہماری ساری معیشتوں کی شاہ رگ پنجہ یہود میں جکڑی ہوئی ہے، تو اس وقت بھی ایسے تھا۔ تو اللہ نے اس علاقے کی فتح کی خوشخبری سنائی حضور کو اور حضور کے صحابہ کو۔ یہ آیت نازل ہوگی، حضور مدینہ منورہ واپس تشریف لائے۔ اب جو منافق پیچھے رہے تھے نا، دور دراز والے اور دیہاتوں والے، اور کچھ مدینہ منورہ میں بھی تھے، یہ عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی سارے منحوس جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے۔ یاد رکھنا کافر بھی برا ہے، لیکن منافق کافر سے بھی برا ہے۔ یہ اندر گھس کے نقصان پہنچاتے ہیں نا، یہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں اندر کفر رکھتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن ابی اس ساری جھوٹی پارٹی کا سردار تھا، غداروں کا۔ یہ رہ گئے تھے، اور قرآن یہ بتلاتا ہے، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 102 ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی تھے اور گرد و نواح میں بھی، آیت نمبر 101 102 دونوں میں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا میرے محبوب یہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں بھی، اعراب دیہاتی لوگ بھی، ان میں بھی ایسے ہیں جن کو نفاق کی بیماری ہے، اور کچھ لوگ مدینہ منورہ میں بھی ایسے رہتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کی مرض لگی ہوئی ہے۔ لا تعلمهم، آپ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمهم، لیکن ہم تو جانتے ہیں نا، اس لیے کہ آپ ظاہر کو جانتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ظاہر بھی جانتے ہیں، دل کی گہرائیوں پر بھی نگاہ رکھتے ہیں۔ ثم يردون فنعذبهم مرتين، ان قریب انہیں ڈبل عذاب دیں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر قیامت کے دن انہیں بڑے عذاب میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ یہ منافق صحابہ سے رضا کا اعلان کیا اور جنت کی خوشخبری سنائی، منافقین کو عذاب علیم اور عظیم کی وعید سنائی۔ اب یہ جو تھے نا، جب حضور واپس تشریف لائے اور ان کو پتہ چل گیا کہ حضور خیریت سے واپس بھی آ گئے، اور خیبر کی فتح کی خوشخبری بھی اللہ نے سنا دی، اب انہوں نے
پروگرام بنایا کہ اب خیبر میں تو جانا چاہیے، کیونکہ خیبر بڑا زرخیز علاقہ ہے اور وہ فتح ہوگا یقیناً جب قرآن میں آ گیا۔ قائل تو تھے لیکن اندر سے بے ایمان بھی تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اب جو ہے نا وہ وہاں تو جانا چاہیے، وہاں سے تو مال غنیمت ملے گا، فائدہ ملے گا، مال ملے گا۔ یہ لالچی قوم ہے، ایمان والے نہیں تھے، لالچ والے تھے، مال والے تھے۔ صحابہ نے مار کھائی اور یہ مال کھانے کے چکر میں، تو حضور کے پاس آ گئے اور آ کے جناب وہ عذر بیان کرنے لگے اور منتیں کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ بس منت محتاجی کر کے نا تو کام چلا لیں گے، لیکن یہ ذہن میں نہیں تھا کہ اوپر سے عرش سے رب انہیں بدلا بھی دے گا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جب یہ آئے ہیں اور اپنے عذر بیان کیے، بہانے بیان کیے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ سورہ فتح ہے، اس کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اللہ نے پہلے سے بتلایا کہ یہ ایسے آئیں گے اور ایسے کہیں گے، اور انہیں ہوگا کیا؟ فرمایا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا۔ آ کے کہنے لگے دیہاتی منافق، کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں اہل و عیال نے، مال نے، کھیتی باڑی نے مشغول کر دیا۔ فاستغفر لنا ذنوبنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے تاکہ ہمارا یہ جرم معاف ہو جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ خیبر کے معرکہ میں شریک ہو کر سابقہ جرم کی تلافی بھی کر دیں۔ رب العالمین نے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، میرے محبوب جو زبانوں سے کہتے ہیں دل میں یہ نہیں رکھتے، یہ زبان سے بس میاں مٹھو بن رہے ہیں، دل میں منافق و کافر ہیں۔ تو آپ نے پھر جواب دیا انہیں۔ میں ایک ایک آیت کی تفصیل کروں تو بات یہی رہے گی۔ آپ نے جو جواب دیا نا ان کو اللہ کے بتلانے پر، وہ قرآن ہے۔ اور جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تو اہل و عیال میں اور کھیتی باڑی میں مصروف رہے، تو آپ ہمارے لیے استغفار کریں، اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمیں خیبر میں ساتھ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہی خیبر میں جائے گا جو بیت رضوان میں شامل تھا۔ انہوں نے کہا گزارا کریں جی، کوئی ہماری رعایت کریں جی۔ تو اللہ نے وہ قرآن اتارا، ان کو جواب دیا کہ تم بیت رضوان میں کیوں نہیں، صلح حدیبیہ میں کیوں نہیں تھے؟ ابھی تو کہتے ہیں نا اہل و عیال میں مشغول تھے اور ہمارے لیے استغفار کر دیں۔ حقیقت کیا ہے؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، تمہارا تو خیال یہ تھا کہ حضور جو صحابہ کو لے کر مکہ میں جا رہے ہیں بس معاذ اللہ مٹ جائیں گے، نہ حضور آئیں گے نہ صحابہ آئیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ، تمہارے دلوں میں یہ بات بڑی خوبصورت طریقے سے مزین کی گئی تھی، تم آپس میں تالیاں بجا رہے تھے، گپے مار رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنے لشکر کو مروانے جا رہے ہیں۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم نے بڑا برا گمان کیا تھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک شدہ قوم ہو، تباہی اور بربادی والی قوم ہو، غلط خیال کرتے ہو۔ تم نے کہا فنا ہو جائیں گے، اللہ نے کہا بچ کے آئیں گے۔ تو حضور نے تو جواب دے دیا، پورا رکوع ہے ساری ڈیٹیل میں، انہیں ساتھ نہیں لے جایا گیا۔ خیبر کے لیے بیت رضوان اور صلح حدیبیہ کے ہونے کے بعد تقریباً 3 ماہ میں حضور علیہ السلام نے خیبر کی طرف روانگی کا حکم فرمایا، محرم میں۔
یہ ذیقعدہ میں یہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کے ساتھ، یہ معاہدہ جو کفار کے ساتھ، محرم میں حضور نے خیبر کی طرف کوچ کیا ان 1400 صحابہ کو لے کر جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے، کیونکہ محرم تو اشہر حرم میں تھا، اس میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے یہ پروگرام بنایا کہ ظاہر ہے خیبر تک جانا ہے، اور وہ قافلوں کا، اونٹوں کا، گھوڑوں کا اور پیدل سفر ہوتا تھا، تو اتنے دن لگ جائیں گے، ہم وہاں جا کے پڑاؤ کریں گے تو اتنے تک محرم گزر جائے گا، لڑائی تو سفر میں ہوگی۔ اب جو تھے نا یہ بنو قینقاع، یہ جو عبداللہ بن ابی کی قیادت میں یہاں رہتے تھے، اس کی حفاظت میں، یہود ہمیشہ غدار ہی ہوتا ہے، انہوں نے فوراً بندہ بھیجا بنو نذیر کے پاس جو خیبر میں یہودی آباد تھے کہ تم تیار ہو جاؤ، حضور تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اللہ کی شان کے وہ بندہ تو پکڑا گیا، یہودی تو پکڑا گیا، عبداللہ بن ابی منافق نے ایک اپنا خفیہ بندہ بھیجا، یہ بدبخت کلمہ بھی پڑھتا تھا لیکن منافقین کا سردار تھا، اس نے اپنا خفیہ بندہ بھیجا جس نے جا کر یہودیوں کو بتلایا کہ تیار ہو جاؤ، اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ اب ادھر بھی ہلچل مچی، وہ بھی تیاری میں ہیں، اس کی کافی ڈیٹیل ہے، لمبی تفصیلات ہیں، لیکن میں اختصار سے چل رہا ہوں۔ ادھر سے حضور چلیں، 1400 صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں تھے وہ سارے ساتھ ہیں، الا قلیل کے چند آدمی جو بیمار تھے اور بیماری کے عذر کی وجہ سے، حقیقی عذر کی وجہ سے اس غزوہ میں شامل نہیں تھے، ورنہ وہ سارے لوگ شامل تھے جو بیعت رضوان والے تھے۔ یہ چلے ہیں اور ادھر وہ بھی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی شمالی طرف سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور یہودیوں کے ساتھ اس مقام پر کئی دنوں میں یہ مارکا جاری رہا، کیونکہ یہود یہاں رہتے تھے اور ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، ان کی اونچی اونچی دیواریں تھیں اور قلعوں میں بند ہو جاتے تھے، اور ادھر ظاہر ہے کہ کوئی تیر تو نہیں مار سکتا، تلوار بھی نہیں مار سکتا، نیزہ بھی وہاں ان کو نہیں لگتا تھا، اور وہ قلعوں کے سوراخوں سے آرام سے تیر مار سکتے ہیں، نیزہ باہر پھینک سکتے۔ تو یہ چالباز قوم ہے اور جنگی اصولوں کو سمجھنا اور معیشت کو سمجھنا یہ ان کا خاصہ تھا۔ تو یہ اولاً قلعہ بند ہو گئے، جب کوئی ایک مبارزت کے لیے باہر آتا تو مسلمان اس کو واصل جہنم کرتے۔ اس میں بہت سے واقعات ہیں، بہت سی باتیں ہیں، اور خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین سب کی قربانیاں ہیں اس میں الگ الگ۔ خیبر کے قلعے آہستہ آہستہ فتح ہوتے گئے اور یہود کا زور ٹوٹتا گیا۔ ایک اہم ترین قلعہ تھا جو کئی دنوں کی جنگ کے باوجود فتح نہیں ہوا۔ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی اور یہ صفات نہیں رکھتا۔ اللہ اور اللہ کا رسول سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، سارے مومنین سے محبت کرتے ہیں، اور تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام مومنین اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ قید اتفاقی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ ارشاد تھا، اور یہ ان کی خصوصیت ہے، ہمیں اس کا اقرار کرنا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یاد رکھنا، حب علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، اے علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا
اور تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ اور یاد رکھنا حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر، تو ابو بکر سے محبت کرنے والا پہلے نمبر کا مومن، اور ابو بکر سے بغض رکھنے والا پہلے نمبر کا منافق ہے۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ ٹیسٹ صحیح لینا چاہیے۔ ایک صاحب نے لیکچر دیا کہ حضرت علی کی شان بیان کرو اور لوگوں کے چہرے تو دیکھو، جو خوش ہوتا ہے وہ مومن، جس کی پیشانی پہ بل پڑتے ہیں وہ منافق۔ بات تو ٹھیک ہے لیکن آدھی ہے، ہمیں اس پر ہمارا ایمان ہے، حضرت علی سے محبت رکھنے والا مومن اور ان سے بغض رکھنے والا منافق، لیکن بات پوری کرو، لوگوں کے سامنے ابو بکر، عمر، عثمان، علی چاروں کی شان بیان کرو اور ساروں کے چہرے دیکھو، جس کے اوپر آ کے چہرے پہ بل پڑتے ہیں وہ اتنے درجے کا منافق ہوگا، تاکہ انصاف ہو نا، سب کا پتہ چلے مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ ظاہر ہے جو آج بھی حضور کے ساتھ ہیں ابو بکر و عمر، اگر ان کی شان بیان ہو اور کسی کی پیشانی پہ بل پڑے تو وہ 2 درجے بڑھ کے منافق ہوگا۔ تو بہرحال ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر صحابہ، حضرات حسنین، اہل بیت، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے یا آپ کی مبارک زندگی میں خاندان کے علاوہ غیروں میں سے جن کو شرف ایمان ملا اور زیارت رسول کا شرف ملا وہ سب صحابی ہیں، اور سارے سب کی محبت جزو ایمان ہے۔ کسی صحابی کا بغض ذہن میں رکھنے والا مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام انتظار میں ہیں کہ یہ خوش قسمت کون ہے اور یہ اعزاز کس کو ملے گا۔ صبح کا سویرا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ بتلایا گیا حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھتی، ان کو آشوب چشم کا مرض تھا۔ آپ نے پہلے بھی سنا کہ مکی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا جب انہوں نے اعلان کیا تو اس میں بھی کہا تھا اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، تو ان کو یہ تکلیف تھی بچپن سے کہ ان کی آنکھیں دکھتی تھی، ان میں درد ہوتا تھا۔ تو فرمایا گیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقدس مبارک لعاب جناب علی کی آنکھوں پہ لگایا اور دکھتی ہوئی آنکھوں کو اللہ نے شفا یاب کر دیا۔ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اور پھر جھنڈا دیا ان کے ہاتھ میں، اور خیبر کے میدان میں جب شیر خدا نکلا، اسد اللہ شیر خدا نکلا اور نعرہ تکبیر لگا کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کر کے جناب علی میدان میں اتر کے اپنے عمل سے یہ بتلا گئے کہ مسلمانوں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ جناب علی میدان میں اترے ہیں، ادھر سے مرحب سامنے آیا ہے، مرحب یہودی پہلوان ہے، اور آپ پڑھ چکے حضرت علی رضی اللہ عنہ قد مبارک، قدر چھوٹا اور وجود مبارک بھی دبلا پتلا، کوئی دیکھنے میں بڑے پہلوان نظر نہیں آتے۔ ادھر سے مرحب نکلا 80 سال کا تجربہ کار پہلوان، اور اس نے دیکھا حضرت علی کو میدان میں تو اور اکڑا کہ یہ بچہ، اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کے ہاتھوں میں اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے۔
اس نے حضرت علی کو پکارتے ہوئے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، علی ذرا دھیان سے میرے مقابلے میں آنا، میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے، میری پہلوانی، میری جرت، میری طاقت اور میری بہادری ضرب المثل ہے، تم بچے ہو میرے مقابلے میں کیسے آ گئے؟ کم و بیش 30 سال کی عمر ہے جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی، اور وہ 80 سال کا تجربہ کار پہلوان ہے، اور اسے اپنی طاقت پہ اور اپنے زور بازو پہ ناز ہے، جناب علی کو اللہ کی مدد پہ ناز ہے۔ اس نے کہا انا الذی سمتنی امی مرحبا، میرا نام میری ماں نے مرحب رکھا ہے، ذرا سنبھل کے آنا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور بلندی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا، ارے نادان، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، میں بڑے خوش کن منظروں کو بھی بھیانک بنا دیتا ہوں، تو آ تو صحیح نا میرے مقابلے میں، سامنے تو آنا۔ قصہ مختصر، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر سے مرحب اپنی زندگی میں بہت بڑا جنگی تجربہ رکھنے والا سامنے آیا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وار کر لے، یوں نہ کہنا کہ علی نے مجھے وار کا موقع ہی نہیں دیا ہے، کرنا وار، اپنا زور بازو آزمانا، اپنی جرت و طاقت کو آزمانا۔ اس نے وار کیا، وار خطا ہو گیا اور اللہ کی شان کے مرحب کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ جناب علی نے فرمایا اٹھا لے اپنی تلوار کو، یہ نہ کہنا کہ علی نے ہاتھوں پہ وار کیا ہے، اٹھانا اپنی تلوار کو۔ اس نے تلوار اٹھائی، فرمایا پھر وار کر لے، یہ نہ کہنا کہ میں نے وار تو کیا پر تلوار گر گئی، ایک بار پھر وار کر کے دیکھ لینا۔ دوسرا وار کیا مرحب نے، اللہ کی شان، دوسرا وار بھی خطا ہو گیا۔ پھر تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے بھی شاید رش کی نگاہ سے دیکھا ہوگا جب ضرب حیدری فضا میں بلند ہوئی ہے۔ جناب علی نے فرمایا اب 2 وار تو نے کر دیے ہیں، ہم دشمن کو اتنا موقع بھی نہیں دیتے ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اچھل کے تلوار ماری، اتنا طویل القامت بندہ تھا، جناب علی نے چھلانگ لگا کے تلوار ماری، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ خیبر کے میدان میں مرحب کے 2 ٹکڑے پڑے تھے۔ تلوار مار کے مرحب کو 2 ٹکڑے کر دیا اور نعرہ تکبیر بلند ہوا، مسلمانوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور یہود کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ضرب حیدری لگی، جناب علی المرتضیٰ کے ہاتھوں سے مرحب واصل جہنم ہوا، خیبر کا اہم ترین قلعہ فتح ہو گیا۔ لیکن حضور کی تائید کے ساتھ، اللہ کی مدد کو ساتھ لے کر جناب علی المرتضیٰ میدان میں اترے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کر کے، اللہ کی مدد کا آسرا لے کر، رب کا سہارا لے کر، حضور کی دعائیں لے کر، اللہ کا سہارا لے کر میدان میں اترے ہیں، اور مرحب ٹکڑے ہو گیا۔ جناب علی کے ہاتھوں پر خیبر کا آخری اور اہم ترین قلعہ فتح ہو گیا۔
جناب علی نے اپنے عمل سے بتلا دیا کہ جتنی شانیں ہیں میری، جتنا اللہ نے مجھے مقام عطا فرمایا، یہ سب رب کی عطا ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے، ذاتی کمال نہیں ہے۔ تبھی تو میں کہنا چاہتا ہوں نظریے کی بات، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں، بحثیں چلتی ہیں، جناب علی مولود کعبہ ہیں، جناب علی فاتح خیبر ہیں، مجھے اقرار ہے جناب علی اگر میں مان لوں مولود کعبہ ہیں تو کہنا چاہتا ہوں مولود کعبہ تو ہیں، وجہ طواف کعبہ نہیں ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی تو ہیں لیکن علی العظیم نہیں ہے، علی المرتضیٰ ہیں، بندے ہیں، خالق نہیں مخلوق ہیں۔ اور جناب علی فاتح خیبر بھی انہیں مانتا ہوں لیکن یہ بھی کہتا ہوں کہ فتح پہ قادر نہیں ہے۔ فتح پہ قادر کون ہے؟ اللہ۔ جن کو اللہ نے جتنی شان دی، بے شک علی ولی ہے لیکن خدا نہیں ہے، یہ عقیدہ بھی ذہن میں رکھو، ان کی شان بھی ذہن میں رکھو۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ہاتھوں سے مرحب واصل جہنم ہوا اور خیبر کا اہم ترین قلعہ فتح ہو گیا۔ اچھا ایک عجیب بات اور یاد آئی، شان صحابہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جب بھی مجھے اس پر کوئی بات یاد آتی ہے اسے چھوڑ کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خیبر کا جب محاصرہ تھا، ادھر یہود واصل جہنم ہو رہے تھے اور ادھر صحابہ جنت جا رہے تھے۔ اسی محاصرے میں جب پہلا قلعہ فتح ہوا نا اور وہاں سے کچھ مال غنیمت ملا، حضور صحابہ میں وہ مال تقسیم فرما رہے تھے، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے کہا حضور میں اعرابی ہوں۔ آپ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بیچارہ دیہاتی ہے، اس کے کلمہ پڑھنے سے آپ کو تسلی بھی ہوئی کہ باوجود اس کے کہ ہماری اس وقت لڑائی ہو رہی ہے اور یہودیوں کی ایک سپر طاقت سے ہم ٹکرا رہے ہیں، اس وقت بھی لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو مال غنیمت میں سے ایسے کچھ دوں۔ صحابہ نے عرض کیا جی ضرور عطا فرمائیں۔ آپ نے اس اعرابی کو جس نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا اسے مال غنیمت میں سے کچھ عطا فرمایا۔ اس نے عرض کی حضور میں اس لیے نہیں آیا کہ مال غنیمت لوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے رضاکاروں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں، مجھے یہاں پہ تیر لگے اور جنت جاؤں۔ یہ صحابہ کا جذبہ ہے۔ آپ نے قبول فرما لیا اور دوسرے دن جنگ ہوئی اور اللہ کی شان کے پہلا شہید ہوئی اور یہیں پہ تیر لگا۔ آپ نے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا یہ وہی آدمی نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہی آدمی ہے، اللہ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا اور اس نے اپنی بات میں جو کہا تھا وہ سچ کر دیا۔ آپ نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھو۔ کلمہ پڑھا، چند گھنٹوں کے بعد شہید ہو گیا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، صرف ایمان ہے، زیارت رسول ہے، ایمان ہے اور ایمان کی نگاہوں سے رسول اللہ کا مبارک چہرہ دیکھا اور چند گھنٹوں کے بعد شہادت کا جام پیا اور فرمایا جنتی کو دیکھنا ہے اسے دیکھو۔ ارے میں آپ کا نظریہ بنانا چاہتا ہوں، جس نے کلمہ پڑھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کسی چیز پر بھی عمل کا موقع نہ ملا، چند گھنٹوں کے بعد شہید ہو کر چلا گیا اور آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اسے دیکھیں۔ جب ایک ادنا صحابی کا یہ مقام ہے جس نے چند گھنٹے حضور کی زیارت کی ہے، جب اس کا یہ مقام ہے
تو جس ابو بکر و عمر نے، جس ابو بکر نے 23 سال دور نبوت میں حضور کا ساتھ نبھایا اور جس نے نبی پر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹایا، کچھ نہیں بچایا، اس ابو بکر کا کتنا مقام ہوگا؟ ارے اس کے ایمان کے کیا کہنے ہیں جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اللہ جس نے بھی مجھ پر احسان کیا میں سب کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں، ابو بکر کے احسان مجھ پر بقایا ہے، اس کا بدلہ تو ہی ادا کر دے۔ جس نے گھر میں جھاڑو لگا دیا، سوئی تک اتار کر پیغمبر کے قدموں پہ نثار کی، اس کا ایمان کتنا ہوگا؟ ارے اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا جسے غلاف کعبہ پکڑ کے حضور نے مانگا کہ اللہ اسلام کی عزت کے لیے عمر دے۔ اس عثمان کا ایمان کتنا بڑا ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک خاص دوست ہوگا اور میرا دوست جنت میں عثمان ہوگا۔ اس علی کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا مکان میرے مکان کے سامنے ہوگا۔ اس حسن و حسین کا کیا کہنا جن کے بارے میں فرمایا جنتی جوانوں کے سردار میرے دو شہزادے ہیں۔ ارے اس معاویہ کے ایمان کا کیا کہنا جس کے متعلق رمضان المبارک کی رات ہے اور سحری کا مقدس وقت ہے اور پیغمبر کے مبارک ہاتھ اٹھے اور آپ نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ہدایت بھی عطا فرما اور اسے لوگوں کی رہنمائی کرنے کی توفیق بھی عطا فرما اور اسے بھی جنتی بنا، اس کی وجہ سے اوروں کو بھی جنت عطا فرما۔ ان کا ایمان کتنا بڑا ہوگا؟ ان پر باتیں کرتے ہو جو آج بھی رسول کے ساتھ ہیں، انہیں خائن لکھتے ہو جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی ہیں اور یوں وفات پاتی رہتی تو میں یکے بعد دیگر ساری عثمان کو دیتا۔ ان پر تبصرے کرتے ہو جنہوں نے میری آقا کی خدمت میں بیٹھ کے قرآن لکھا اور اللہ نے فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں اور ان کے دل بھی پاک ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ذہن صاف رکھو، ایمان پہ جس نے مرنا ہے وہ محبت صحابہ کا چراغ اپنے دل میں ضرور جلائے۔ جس کے دل میں حب اصحاب نہیں ہوگی اس کے دل سے ایمان کا چراغ گل ہو جائے گا۔ صحابہ کی محبت، حضور کی محبت جزو ایمان ہے۔ آخری بات 1 منٹ میں کہنا چاہتا ہوں، صحابہ اور حضور کی محبت کا لیبل لگا کر اور اسے بہانہ بنا کر کسی بے گناہ کو مارنے کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ ہوا اور ایک غیر مسلمان ہو یا غیر مسلم کسی پر بغیر ثبوت کے توہین رسالت کا جرم لگا کر اسے مارنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، اور شریعت اس کی حوصلہ افزائی بالکل نہیں کرتی۔ ہم اس طرح کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کو بہانہ بنا کر توہین رسالت کے مقدس قانون کو چھیڑنے کی جسارت بھی نہ کی جائے۔ یہ مذہبی لوگوں کا کام ہے، یہ کوئی مذہبی لوگوں نے یا مسجد نے یا ممبر و محراب سے یہ تعلیم دی گئی ہے؟ چند لوگوں کا ذاتی فعل اسے مذہبی طبقے پر جذباں کر کے انہیں تنگ کرنے کی جسارت بھی حکومت نہ کرے۔ ہم اس قسم کے واقعات کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ادارے اس قسم کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا بھی بند کر دیں، تو یہ نہیں ہوگا پھر انشاءاللہ۔ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس قسم کے واقعات کروائے جاتے ہیں تاکہ توہین رسالت جیسے مقدس قوانین کے اندر ترمیم کا ہمیں موقع فراہم ہو۔ لیکن جب تک پاکستان میں مسلمانوں کا ایک بچہ زندہ ہے ہم جان پہ کھیل کر توہین رسالت کے اس مقدس قانون کا پہرا دیں گے۔
ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے ہم اس قسم کے واقعات جس طرح سیالکوٹ میں ہوا، اس قسم کے واقعات اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، پاکستان کو بھی اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ ہم اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، لیکن اس کو بہانہ بنا کر دیندار طبقوں کو تنگ کرنا یا توہین رسالت والے مقدس قانون کو چھیڑنا، ہم اس کو بھی بالکل پسند نہیں کرتے اور برداشت بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال ہمارا یہ عنوان جاری ہے انشاءاللہ، آئندہ جمعہ کے خطبہ میں اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔